بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ذیشان بھائی اینڈ تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو آپ لوگ یہاں پر اتنے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور مجھے موقع دیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں انڈس کانکلیو کا, دنیا ٹی وی کا, کہ انہوں نے مجھے ادھر بلایا اور آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع دیا. الحمرہ ویسے بھی ایک انٹلیکچوئل سینٹر ہے لاہور کا, اور لاہور انٹلیکچوئل کیپٹل ہے پاکستان کا, تو ادھر آنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور ہمارے دوست یعقوب بنگش صاحب ہر سال یہاں پہ تھنک فیسٹ کرتے ہیں, تو ہر سال ویسے بھی میں آتا ہوں. سو اٹس اے جوائے ٹو بی بیک. جو آج کا ٹاپک ہے وہ گورننس اینڈ ڈیولوشن کا ہے, کہ کیا مقصد یہ ہے کہ کیا ڈیولوشن ہونی چاہیے پاکستان میں اور گورننس کے لیے, بہتر گورننس کے لیے. تو انگریزی کی ایک وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اف اٹ اینٹ بروک ڈونٹ فکس اٹ, کہ اگر کوئی چیز ٹھیک ٹھاک ہے, ٹوٹی ہوئی نہیں ہے, صحیح چل رہی ہے, تو کس کو فکس کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اگر پاکستان میں حکمرانی اتنی اچھی چل رہی ہے جتنی کہ پنجاب کے مال روڈ پہ نظر آتی ہے, لاہور کے ہر طرف تصاویر الحمدللہ, تو پھر کچھ بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم تو اب دنیا بھی فتح کر چکے ہیں اور ہر چیز تو کر چکے ہیں, تو پھر آپ کو ڈیولوشن کی ضرورت نہیں ہے یا گورننس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. لیکن اگر تبدیلی کی ضرورت ہے, چیزیں صحیح نہیں ہیں, گورننس ٹھیک نہیں ہے, تو پھر آپ کو کچھ تبدیلی لانی پڑے گی. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ تبدیلی ڈیولوشن ہو, کچھ اور بھی تبدیلی لا سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ مقدمہ آپ کو پیش کروں گا, وہ یہ کہ پاکستان صحیح نہیں چل رہا ہے اور بہت عرصے سے نہیں چلا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اسٹرکچرل ریزنز ہیں, میں ان کی بات کروں گا. اور جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ کہ ہماری جب تک ہم سگنیفیکنٹ ڈیولوشن نہیں کریں گے اور ریئل پاور نیچے تک ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے, پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو پہلے تو مجھے میرا جو سیڈ جاب ہے وہ آپ سب کو بتانا ہے. تھینک یو یعقوب, تھینک یو سو مچ. وہ آپ سب کو یہ بتانا ہے, جیسے کہ ایز اف آپ کو نہیں پتا, لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان اچھا نہیں چل رہا. اور پاکستان نہ صرف اب اچھا نہیں چل رہا, بلکہ کئی سالوں سے اچھا نہیں چل رہا, بلکہ کئی دہائیوں سے اچھا نہیں چل رہا. اور جو افسوس کی بات ہے شاید وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک پرٹیکولر سیاستدان یا ایک پرٹیکولر فوجی لیڈر جو ہے وہ قابل نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اچھا نہیں چلا. پاکستان سسٹمکلی اچھا نہیں چل رہا. ہم چہرے بدل رہے ہیں لیکن ہم نے ترقی نہیں دیکھی پاکستان میں. ہم اگر کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں تو ہم کو لگتا ہے نہیں, ہماری سیاسی جماعت نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے. لیکن اگر ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے آدمی سے بات کرے اور شماریات دیکھے, اسٹیٹسٹکس دیکھے, تو یو ہیو ٹو ایڈمٹ کہ پاکستان از ناٹ ڈوئنگ ویل. اب یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ایک UNDP جمع کرتا ہے. UNDP از یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام, اور ان کا ایک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہوتا ہے جس میں وہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں, تعلیم, صحت اور انکم, کہ ہماری اس کو کیا ہو رہا ہے, ہماری آمدن کو کیا ہو رہا ہے اوسطاً, ہماری صحت کو کیا ہو رہا ہے, اور ہماری تعلیم کو کیا ہو رہا ہے. اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کوریلیٹ کرتی ہیں, تعلیم اور صحت, انکم سے. کہ اگر آپ ادر تھنگس بینگ ایکول, جس کو اکانومسٹ کہتے ہیں, کہ اگر آپ کسی شخص کی اس کی آمدن بڑھاتے رہیں گے تو اس کی بچوں کی تعلیم, اس کے گھر والوں کی صحت شاید بہتر ہوتی رہتی ہے, ایوریج پہ بہتر ہوتی رہتی ہے, اور بڑا اچھا کوریلیشن ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے اچھی کالجوں میں, اسکولوں میں جاتے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں, بالکل نہیں ہوتے, وہ ایوریج پہ اتنے ہی ہوشیار ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ والدین کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو والدین ان کو اچھی اسکولیں, کالجوں میں بھیج دیتے ہیں. سو یہ کوریلیٹڈ ہوتا ہے انکم کے ساتھ. لیکن بہرحال یہ 3 اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں, اور 3 اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ 168 نمبر پہ آتی ہے 193 ممالک میں. 168 نمبر پہ آئے ہیں ہم 193 ممالک میں. جیسے ہی آپ کو ایسے ہی انٹرسٹنگلی بتا دوں کہ پاکستان سے جو 2 پہلے ملک تھے, یعنی کہ 167 اور 166 اور 67 پہ, وہ لیسوتھو اور سینیگال تھے. تو اور ہم سے جو 2 برے تھے میرے خیال سے وہ
ہم سے دو برے بھی، کوئی گیمبیا تھا اور کوئی افریقہ کے ہی ملک تھے. تو پاکستان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، نیپال، سری لنکا کے مقابلے میں نہیں آتا ہے، ساؤتھ ایشیا میں نہیں آتا ہے. ہم سب سہارن افریقہ کی ایوریج پہ جاتے ہیں. ہم سب سہارن افریقہ کے اچھے ممالک میں نہیں ہوتے، ان کی ایوریج پہ ہوتے ہیں. تو ہمارا جو جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ پاکستان کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 6 پوائنٹ گر گیا اس 2019 سے. اب ایسے ہی آپ کو بتانے کے لیے کہ 6 پوائنٹ گرنا کتنی بڑی بات ہے کہ یمن جہاں پہ خانہ جنگی چل رہی ہے اس کا 4 پوائنٹ گرا ہے. یمن کے اندر خانہ جنگی چل رہی ہے، وہاں 4 پوائنٹ گرا ہے، ہمارا 6 پوائنٹ انڈیکس گرا ہے 2019 سے. اور ون ریزن اس لیے گر گیا ہے کہ یہ حکومت تو ہماری کبھی بھی بہت سروسز اچھی نہیں دیتی تھی، نہ اچھی کبھی تعلیم دی ہے، نہ اچھی کبھی صحت دی ہے. ہماری حکومت نے کبھی ڈیلیور نہیں کیا ہے. یہ جو عمرانی معاہدہ حکومت اور ہمارا ہے کہ جس کے اندر، اور ہمارا آپس میں ہے کہ جس کے اندر ہم اگر حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں تو حکومت ہم کو کچھ ڈیلیور کرتی ہے. اگر ہم غریب ہیں تو ہمارے بچوں کو تعلیم اور صحت دے گی. اگر ہم اور بزنسز کرتے ہیں تو ہم کو جسٹس ملے گا. ہمارے خلاف کوئی پولیس آربیٹری ایکشن نہیں کر سکے گی. بہت ساری اور سیف گارڈز دیتی ہے، روڈ دیتی ہے، رستے دیتی ہے، ڈیفنس دیتی ہے، انوائرمنٹ پروٹیکشن دیتی ہے. یہ جو حکومت کلیکٹیو دے سکتی ہے ہم کو، تو ہمارے عمرانی معاہدے کے تحت حکومت بہت کم چیزیں ہم کو دیتی تھی، لیکن ہم بہت زیادہ ٹیکس دیتے تھے. لیکن پچھلے تو جو 5-6 سالوں میں جو ٹیکس اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہماری انکم کم ہوتی جا رہی ہے. اور انکم کم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ انکم ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کے کوریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ بھی کم ہو گئی اور ہم ہیومن انڈیکس میں پیچھے جاتے رہے. ہندوستان جو ہے وہ 130 نمبر پہ ہے، بنگلہ دیش 130 نمبر پہ ہے، ہم 168 پہ ہیں. مطلب یہ 38 پیسز جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے پیچھے ہونا. سری لنکا جو ہے وہ 87-88 نمبر پہ ہے. تو آپ سری لنکا سے تقریباً ڈبل برے ہیں اگر لسٹوں میں دیکھا جائے، اور ہندوستان اور بنگلہ دیش سے بھی 40 پیسز برے ہیں. پاکستان کی اس وقت پر کیپیٹا جی ڈی پی جو ہے، پرچیسنگ پاور پیرٹی، جس کے اندر ڈالر کا ریٹ 300 نہیں لیتے، وہ 100 لیتے ہیں. پاکستان کا $5,500 ہے فی کس، ہندوستان کا 9,000 ہے اور بنگلہ دیش کا 8,500 ہے. یاد رکھیے کہ جب بنگلہ دیش کا ایسٹ پاکستان الگ ہوا تھا تو ان کی پر کیپیٹا انکم ویسٹ پاکستانیوں سے آدھی تھی. آج ان کی ہم سے 60% زیادہ ہے. تو یہ ایک کانٹیکسٹ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو ہم جو ایچ ڈی آئی میں پیچھے رہ گئے. اگر آپ صحت میں دیکھتے ہیں، اگر ایجوکیشن میں دیکھتے ہیں، تو پاکستان میں 2,70,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں، جو کہ اسکول ایج کے ہیں، 5 to 16 ایئرز آف ایج کے 2,70,00,000 بچے باہر ہیں. یہ بائی دا وے از دا ہائیسٹ آؤٹ آف اسکول کڈز ان دا ورلڈ. پنجاب کے اندر وچ از بائی فار دا بیسٹ گورنڈ پروونس ان پاکستان، پنجاب کے اندر 1,10,00,000 بچہ اسکول سے باہر ہے. 1,10,00,000 بچہ. جو بچے اسکول میں جاتے ہیں اس میں میجورٹی اب پرائیویٹ اسکول میں جانے لگی ہے، حکومت کی اسکول میں نہیں جاتی ہے. لاہور کے اندر 2002 سے حکومت میں نئی اسکول نہیں بنائی ہے. میرے خیال سے آپ لوگوں کی آبادی نہیں بڑھ رہی ہوگی لاہور میں، اس لیے شاید حکومت نے نئی اسکول 2002 سے تعمیر نہیں کری. لیکن ایئر لائن آپ لوگ بنانے لگے ہیں، اچھی بات ہے. کیونکہ پی آئی اتنی اچھی چلا لیتے ہیں ہم، تو ظاہر ہے کہ ایئر پنجاب بھی ہونی چاہیے. لیکن 2002 سے ہم نے اسکول نہیں بنائی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پنجاب میں 1,10,00,000 بچہ اسکول کے باہر ہے. سندھ میں 70,00,000 بچہ اسکول کے باہر ہے. اگر آپ کو، اور جو یہ نہیں کہ پاکستان میں 40% بچہ اسکول کے باہر ہے، اور جو بچے اسکول میں ان کا میں حال بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ رورل ایریاز کا سروے ہے کہ بلوچستان کے اندر 37% بچے، اور ان کو پڑھایا جاتا ہے، یہ 5 سے 16 سال کے بچے ہیں، 5ویں جماعت کے بچے ہیں، 5ویں جماعت کے بچے. 37% بچے جو ہیں وہ انگریزی کے 2 سینٹنسز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 63% نہیں پڑھ سکتے. 46% بچے اردو کا 2 سینٹنسز پڑھ سکتے ہیں یا سمپل سٹوری پڑھ سکتے ہیں. اور صرف 26% بچے 2 ڈیجٹ کی ڈویژن کر سکتے ہیں، میتھ کر سکتے ہیں 5ویں جماعت کی. ٹھیک ہے. پنجاب کا سب سے اچھا کشمیر ہے اس میں. سندھ کا میں بتا دوں کہ صرف سندھ سب سے برا ہے. 27% بچے صرف ڈویژن کر سکتے ہیں، 39% بچے صرف اردو، سندھی یا پشتو میں کوئی کہانی پڑھ سکتے ہیں، اور صرف 22% بچے جو ہیں وہ انگریزی کے 2 سینٹنسز پڑھ سکتے ہیں. اور پنجاب میں یہ تینوں نمبر جو ہیں یہ 60% کی دہائی میں ہیں.
یعنی کہ 40% بچہ جو اسکول میں جا رہا ہے 5ویں جماعت کا بچہ وہ دوسری جماعت کی میتھ نہیں کر پا رہا, دوسری جماعت کی انگریزی نہیں پڑھ سکتا, جس کو ہم اسکول میں بھیج رہے ہیں. جو اسکول میں نہیں جا رہے 40% بچے, ان کو ہم نے چھوڑ دیا. پاکستان میں ہم صحت نہیں دے پا رہے اپنے لوگوں کو, سوری ایجوکیشن نہیں دے پا رہے اپنے بچوں کو. یہ کس طرح یہ کمپیٹ کریں گے اس آئی ٹی کے دور میں, اس اے آئی کے دور میں, وہ اللہ جانتا ہے, لیکن ہم دے نہیں کر رہے. پھر پاکستان کے اندر ایک مسئلہ ہے پاپولیشن کا. وی آر گروئنگ آور پاپولیشن 2.55% لاسٹ اس کے سینسس کے مطابق. اب کہہ رہے ہیں وہ شاید 2.4 ہو گئی ہے. دس از دا ہائیسٹ, بائی فار دا ہائیسٹ پاپولیشن گروتھ ان ساؤتھ ایشیا. اگر اب جیسے اگر آپ میں سے کچھ اگر وہ ہوں اس ایج کے, چلو لوگوں نے پڑھا تو ہوگا ہی, جب پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہوا تھا تو اگر آپ کو یاد ہے کہ جو الیکشنز ہوئے تھے 70 کے اندر, اس میں مجیب الرحمان صاحب کی پارٹی 160 سیٹیں جیتی تھی ایسٹ پاکستان میں 162 سیٹوں میں, اور یہاں پہ بھٹو صاحب کی پارٹی 83 سیٹیں جیتی تھی 138 سیٹیں میں. مائی پوائنٹ از کہ وی ہیڈ ویسٹ پاکستان از 138 سیٹس اینڈ ایسٹ پاکستان had 162 seats. They were 60% of the population. Today they are about 16-17 crore people and we are 25 crore people. We have 80 lakh kids born every year. 80 لاکھ بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں. 2.70 کروڑ بچہ آپ کا اسکول کے باہر ہے. اس سال جو بچہ پیدا ہوگا 80 لاکھ کو 4 سال بعد آپ کو اسکول بھیجنا ہوگا. نہ آپ کے پاس وسائل ہیں, نہ آپ کے پاس کلاس روم ہے, نہ آپ کے پاس ٹیچر ہے, نہ آپ کے پاس ول ہے. تو آپ کی یہ جو پاپولیشن جو الٹریٹ ہے وہ بڑھتی رہے گی. 20 سال کے اندر, یہ میں 20 یہ بتا رہا ہوں میں 2010 سے 15 سال کے اندر, جب سے یہ 18ویں ترمیم آئی ہے اور اس کے بعد NFC ایوارڈ آیا ہے جس کے اندر ہم نے صوبوں کو بہت پیسے دیے ہیں, جس کی وجہ سے اتنے ٹیکس زیادہ ہیں, اس پہ میں آتا ہوں ایک منٹ میں. پاکستان کے اندر 1% صرف وہ بڑی ہے لٹریسی کی اسپیڈ. 59 ہوتی تھی, سوری 59 ہوتی تھی, اب 60 ہو گئی ہے. دیٹس اٹ. ابھی بھی 10 میں سے 4 لوگ پاکستان میں جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, لٹریٹ نہیں ہیں. اور جو میں یقین دلا رہا ہوں آپ کو, میری بات پہ اعتبار کریں کہ جن کو ہم لٹریٹ بولتے ہیں وہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے شروع ہوا تھا کہ اب تھوڑا بہت مطلب یہ کہ اگر وہ کلمہ ولمہ پڑھ لے اور ایک آدھ چیز پڑھ لے تو ہم اس کو لٹریٹ بول دیتے ہیں. سو پاکستان کے اندر ہم نے بالکل تعلیم نہیں دی, نہ ہم پاپولیشن پلاننگ کر رہے ہیں, نہ ہم کسی کو ہیلتھ دے پا رہے ہیں. 40% بچہ پاکستان میں سٹنٹڈ ہے, 17% بچہ ویسٹڈ ہے. واٹ از اسٹنٹڈ؟ دس از انڈر دی ایج آف 5. Stunted is when your height is not according to your age, because آپ کو کبھی بھی زندگی کے اندر اتنا کھانا نہیں ملا ہے. تو اگر 5 سال کا بچہ اتنا ہونا چاہیے تو وہ اس سے 8 انچ چھوٹا ہو جاتا ہے, وہ مینٹلی بھی سٹنٹڈ ہو جاتا ہے. 17% بچہ ویسٹڈ ہے. ویسٹڈ کا مطلب ہے کہ آپ کی ہائٹ برابر ہے آپ کی ایج کی, لیکن لاسٹ ایئر آپ کے پیرنٹ کی یا ماں کی یا آپ کی جاب چلے گئی, آپ کو لاسٹ ایئر پورا کھانا نہیں ملا تو آپ ویسٹ ہو گئے, آپ کی وزن جو ہے وہ بہت کم ہو گیا آپ کی ایج کے مطابق, اور پھر مینٹل سٹنٹنگ ہو جاتی ہے. یہ 40% کی جو سٹنٹنگ ہے نا, یہ ہم 20 سال سے کوشش کر رہے ہیں کم کرنے کی, ہم نمبر موو نہیں کر سکے. سو ہم صحت بھی نہیں دے سکتے. 42% پاکستانی عورتوں کو آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے. 1-2 آئرن کے انجیکشنز ہم ان کو نہیں لگا سکتے. ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ لو برتھ ویٹ بچے پیدا ہوتے ہیں, اور وہ بچے جو ہیں وہ جا کے چلے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر جو نیونیٹل موٹیلٹی ہے, 28 دن میں جو بچہ مرتا ہے, وہ پاکستان از جوائنٹلی نمبر 2 وتھ ساؤتھ سوڈان. دا ورسٹ از لیسوتھو, سیکنڈ ورسٹ از پاکستان. And I promise you that the kids born in Karachi, where I live, in KDA or Clifton and Defence, they don't die that speed. Kids born in Gulbarg or Model Town, in Kent, they don't die at that speed. It is kids who Rahim Yar Khan who are dying like this. And agar aap Rahim Yar Khan ke bachchon ka dekhen, to they are worse off than Lesotho, they are worse off in South Sudan. Ye humne haal kiya hua hai is mulk ka.